سامنے بات کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, نام آپ کا نعمان, نام آپ کا نعمان, آپ کے والد کا نام ہے ثابت, آپ کے دادا کا نام نعمان اور آپ کے پردادا کا نام مرزبان, کیونکہ وہ فارس کے رہنے والے. فارس کا کون سا علاقہ؟ اس میں آپ ترمیز لے لیں یا نسا لے لیں یا کابل لے لیں, موجودہ افغانستان کا جو کابل ہے. میں بہت جغرافی حوالے سے بھی آپ کو قریب کرتا ہوں تاکہ کبھی نہیں بھول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی ہیں, فارس کے رہنے والے. آگے بڑھتا ہوں اس میں. فارس کا کون سا علاقہ؟ آج تو ظاہر سی بات کے دور ترقی کر گیا تو بہت سے ملک بن گئے. ایران ادھر آ گیا تو تاجکستان ادھر چلا گیا تو آذربائیجان ادھر چلا گیا تو افغانستان. پہلے یہ پورا خطہ خراسان کہلاتا تھا, اہل فارس. اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ کہ آج بھی اگر آپ گوگل پر جا کر دریائے آمو لکھیں, دریائے آمو جو آذربائیجان سے چلتی رشیا کی طرف جاتی ہے, یہ اسلام کی وہ دریا ہے جس کے دونوں سائڈ پر بڑے بڑے محدثین اور اولیاء آرام فرما رہے ہیں, جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ, سید باؤالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, میرے آقا حضور سیدنا ابو عبیدہ احرار رحمہ اللہ, حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس کو ہماری شریعت کی زبان کے اندر کتابوں میں اسلام کا دریا کہتے ہیں, اور ہماری کتابوں میں جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں ما وراء النہر کے علماء. ما وراء النہر سے مراد ہے کہ اپوزٹ یا بہائنڈ سمجھیں, دونوں طرف سے معنی کریں, یعنی دریا کے اس طرف کے رہنے والے علماء. یہ دریا اسلام کا دریا ہے کیونکہ اس دریا کے قریب جتنے علاقے لگے ہیں نا اسی سے اسلام پھیلا ہے. امام بخاری وہاں کے, امام ترمذی وہاں کے, نقشبندی سلسلے کے تاجدار, اللہ اکبر, جن کا نام آئے تو نام لینے سے دل زندگی سے پاک ہو جاتا ہے. میرے آقا سید السادات امام المشائخ سید باؤالحق نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام ترمذی, یہ خطہ امام اعظم ابو حنیفہ کا. آپ فارس میں نہیں پیدا ہو, لیکن آپ کے باپ دادا کا جو گاؤں تھا علاقہ تو فارس اس پورے خطے کو کہتے تھے. اور حضور سید عالم کی گھڑی سے مبارک ہے, بخاری میں ہوتا حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ عربی ہے, تو میں نے کہا عربی ہونا شرط جب ہے جب اطاعت رسول. فارس کو کیا طرح سے کہتے ہیں؟ امام بخاری کون عربی تھے, فارس کے. امام بخاری کون تھے؟ فارسی تھے. فارس کے تو نسلوں میں نہیں بات ہوئی ہے, تو ہم صرف سلسلہ بیان کرتے ہوئے کیونکہ بایوگرافی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے اپنے دوستوں اور بچوں کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو بالکل ڈیپتھ سے ساری بات پتہ چل جائے. تو ترمذ کا علاقہ, نسا کا علاقہ اور موجودہ افغانستان میں جو کابل ہے, یہ علاقہ, یہ 3 علاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ ہے جہاں کے آپ کے پردادا پیدا ہوئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان, اور آپ کے والد کا نام ہے ثابت, اور آپ کے دادا کا نام ہے نعمان. آپ کے باپ داداؤں نے اسلام فارس میں قبول کر لیا, لیکن وہ دور کون سا تھا جس وقت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے پردہ کر چکے, حضرت عمر دنیا سے پردہ کر چکے, حضرت عثمان دنیا سے پردہ کر چکے تھے. حضرت مولا علی کی خلافت کا دور تھا, اور یہ خاندان اہل بیت کا بڑا عاشق تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے مولا علی کی محبت میں فارس کو چھوڑا اور کوفے آئے, اور کوفے میں آپ کو موقع یہ ملا کہ مولا مرتضیٰ کی خدمت بھی کی, اور وہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ثابت پیدا ہوئے. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ چلنے کے لائق ہوئے, اور ان کو لے کر آپ کے دادا جن کا نام بھی نعمان تھا, نعمان بن ثابت بن نعمان, آگے عرض کرتا ہوں موضوع کھلے گا, وہ مولا کائنات کی خدمت میں لے کر گئے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی پیدا نہیں ہوئے, ان کے والد کو لے کر گئے اور کہا کہ اور فالودہ لے کر گئے, میٹھا, مولا علی کے لیے میٹھا فالودہ لے کر گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ میٹھا نام سن کر ہی انسان کی طبیعت کے اندر ایک مٹھاس اور غصہ کم اور جمال آ جاتا ہے. مولا علی قاری کا جملہ ہے نا کہ المومن یحب الحلوہ, مومن نرم اور میٹھا ہوتا ہے اور مٹھاس کو پسند کرتا ہے. میٹھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند. بخاری مسلم ترمذی میں حدیث موجود ہے, ہماری ماں حضرت عائشہ سے حضور فرمایا ان یحب الحلوہ والعسل, عائشہ مجھے حلوہ اور شہد بہت اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. مسلم امام احمد کی روایت موجود ہے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے خادم تھے ہمارے آقا کے علیہ السلام, اور 10 سال حضور کی خدمت کی. انہوں نے کہا میں نے حضور کی 2 شادیوں میں شرکت کی اور 2 ولیموں میں شرکت کی, اور میں نے یہ دیکھا کہ حضور سید عالم کا نہ سالن بنایا, نہ گوشت بنایا, نہ روٹی بنایا, صرف حلوہ بنایا.
भारत का बड़ा महंगा हलवा बनता था जो जाफरान से तैयार होता तो सरकार ने बनाया, तो ये कहते हैं ये हलवा खा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह तो रहम कर दे कि वो भी तेरे महबूब की निस्बत से याद कर रहा है। सुनना, ये खिजा हुजूर को पसंद है, मोहब्बत में मुस्कुरा दिया तो मसला नहीं, अगर तंज किया तो इस्लाम से निकल जाएगा। इसलिए कि जिस चीज को रसूलुल्लाह ने पसंद किया उसको घटिया समझने वाले को खुदा फिर दीन में रहने नहीं देता। कुरान कहता है सूरह नूर के अंदर अत-तय्यिबात लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात, इसका एक माना ये बनता है पाकीज़ा लोगों के लिए पाकीज़ा ग़िज़ा है और पाकीज़ा ग़िज़ा के लिए पाकीज़ा लोग। तो जिसको हुजूर ने पसंद किया वो कितना पाकीज़ा होगा। इसलिए सुन्नी का घर कभी हलवा से खाली नहीं होता। लोग समझते नहीं है तो बकबक कर जाते हैं। इसलिए मैं अदब में बता रहा हूं कि एहतियात से रहना। ये पका तुम रहे हो लेकिन पसंद मुस्तफा की है। इस कौवे को रसूलुल्लाह ने खबीस कहा, इब्न माजा की रिवायत। इस कौवे को रसूलुल्लाह ने खबीस कहा, फरमाया वो हराम है और गुराब हराम। सियामत दर्जनों हदीसें हैं। उसको साबित करने के लिए तू टोपी बिल्कुल खोपड़ी पर रख लेता है। जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद किया उनको ताना देता है हलवा खाने वाले। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वही खाने वाले हैं जो मुस्तफा ने हमेशा खाया। ये आप कॉन्सेप्ट खराब करते हैं ना, तो मैंने क्लियर करने के लिए बात आपके सामने की है। मुझसे कहने लगे लो सनी और तुम्हारा मजहब देखो, खाते ही बस गर्मी गर्मी। तो मैंने कहा मौलाना आपको वजन कितना? कहते हैं 200 किलो। मैंने कहा रोजा रखे हुआ। अब जरा सुनना है बेटा, जब बोलेगा ना तो फिर हिम्मत की आवाज है, हिम्मत करना, कमर कस के फिर जवाब सुनना। कहते हैं ये सुनियों का मजहबी खाना पीना है, इन्होंने तो दीन बनाया खाना पीना। मैंने कहा खाना पीना दीन है ना। तू साउथ अफ्रीका कौन सी जगह ये बोट्सवाना में आकर लंबी मीनारों की मस्जिद में आ गए, तेरे को ये नहीं पता कि खाना भी दीन ही है। सुन्नियत के बोझ में, गौस पाक के बोझ में, ग्यारहवीं के बोझ में इतना पागल हो गया। कहते हैं तो खाना को दीन बनाया। मैंने कहा खाना दीन है ना। मैंने कहा बगैर ज़बा के खाता है? कहेगा नहीं। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त खाता है? कहेगा नहीं। मैंने कहा मुर्दार खाता है? नहीं। खाता कौन सा? हलाल जानवर को। मैंने कहा खाना ना खाना ये फर्क करना दीन ही में होता है। रसूलुल्लाह की दावत हफ्ते में दर्ज करते थे और सरकार से पूछते थे हुजूर मेनू क्या होगा। सरकार फरमाते थे कि बकरी की दस्ती होगी। मेरे आका आपको इल्जाम लगा सकता है? तो जो है आपकी और करिए। सरकार से पूछते थे साहबा हुजूर आपको क्या खाना पसंद है, हम बनाएंगे। सरकार दावत कभी रद्द नहीं फरमाती थी क्योंकि मोहब्बत है, उसको कदर और इज्जत देना है, उसने प्यार से आपको बुलाया। तो सरकारी वाले कहते थे कि बकरी की दस्ती जिसका आगे के जो दो बाजू होते हैं, ये एक दफा हदीस मुबारक का के अंदर एक साहबी ने दावत दी और हुजूर तशरीफ ले गए। हुजूर तशरीफ ले गए। अब देर से जनाब एक दस्ती ला कर रखी गई, साहबा ने खा लिया। दूसरी ला कर रखी गई, सरकार फरमा निकालो, एक और निकाली, फरमा निकालो और निकाल ली। हुजूर के शागिर्द हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे हुजूर बकरे में तो 2 ही दस्ती होती है। सरकार ने फरमा अबू हुरैरा तेरे को किसने पूछा? तू ना बोलता तो मैं कहता जानता दस्ती निकलती है। मौलवी साहब मिंबर इसलिए होता है कि शान बता रसूल की। खुश चेहरे वाले मुल्ला की शान न बता, उसको किसी जगह पर ले जाकर कोई मुंह उसका कर मिंबर मुल्ला की तारीफ के लिए नहीं होती है, रसूलुल्लाह की तारीफ के लिए। कभी 12वीं नवल का रोकता है तो कभी 11वीं को रोकता है। तो कर क्या रहा है? किस पार्टी का है? इस्लाम का लिबास ओढ़कर काम किसका करना है? अगर कोई मिलाप करे तो बिखर जाता है, कोई गाना करे तो चुप हो जाता है। मौलवी साहब किस पार्टी के हो? अगर हुजूर की तारीफ पे तो बिखरता है तो जमात में करता क्या है? सिर्फ वही नहीं करता होगा, बाकी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि करता क्या होगा। तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों। तो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि मौला अली की बारगाह में इमाम अबू हनीफा के वालिद, आपको मैं लंबा चक्कर लगाऊंगा, बिल्कुल दोबारा स्टेशन पर आए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद और दादा जो थे वो फालूदा बनाकर मीठा मौला अली के लिए लेकर गए। मौला अली ने उसको कबूल किया और बाकायदा कहा कि हमारे फारसी लोग इस किस्म का हलवा बनाते हैं। मौला अली ने पूछा बनता कैसे है? फरमाया हुजूर ये बनता है,
آپ نے اس کو قبول کیا اور اس وقت حضرت ثابت چھوٹے تھے جسے میرے بھائی کے بچے کو گود میں آگے کر دیا. مولا علی نے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کی دعا کی. باب العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها رسول اللہ نے فرمایا علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی مولا اس کے خاندان میں علم عطا فرما. وہ دعا قبول ہوئی. اسی ثابت کی پشت سے ابو حنیفہ پیدا ہوا کہ آج 13 صدیاں ہو گئی ہے اس پلے طالب روز زمین پر آئے. نام آپ کا نعمان ہے، نام آپ کا نعمان، کنیت آپ کی ابو حنیفہ. ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں، ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں، کنیت ہے. اور یہ کنیت حقیقی نہیں، اضافی ہے. اس کا معنی یہ ہے، امام ذاتی رحمہ اللہ نے سیر الاعلام میں لکھا کہ ابو الملت الحنیفہ، کہ ملت حنیف اللہ کے دین کے عظیم بزرگ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حنیف پیج کو کہتے ہیں، کاغذ کو. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ کاغذ کو. فرمایا حضور کو شروع ہی سے لکھنے کی عادت تھی تو کنیت ابو حنیفہ ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ حنیف جو ہے وہ انک پاٹ کو کہتے ہیں. انک جو ہوتی ہے نا، پین میں جو انک ہوتی ہے، آج کل تو رواج نہیں، انک پاٹ تو کوئی نظر ہی نہیں آتی. پہلے ہوتی تھی ہمارے اسکول کے زمانے میں، جو ایک باقاعدہ بوتل ہوتی تھی جس میں انک ڈالا جاتا تھا. اس انک پاٹ کو جو ہے سیاہی دوات کو بھی حنیف کہتے ہیں. امام اعظم جب خطبہ دیتے تھے یا تقریر کرتے تھے تو بغداد و کوفے کے جید علماء آپ کے حضور بیٹھ کر آپ کی باتوں کو لکھتے تھے. تو کثرت استفادہ جو آپ سے کیا گیا ہے اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت ان کی کوئی بیٹی تھی تو ان کا نام حنیفہ تھا. ہمارے علماء نے اس کا رد کیا. امام اعظم کی صرف اولاد ایک ہی تھی اور ان کے بیٹے تھے حماد. کون تھے؟ یہ سونے کے پانی سے لکھنے سے زیادہ قیمتی بات میں تم سے کر رہا ہوں میرے دوستوں. یہ کون ہستی آگے میں بتاؤں گا، مزید کھولے کا موضوع. ابھی ذرا میں اکیڈمک انداز میں ایک ایک چیز کو لے کر چل رہا ہوں. کل کو یہ نہیں کہنا مولانا آئے تھے، میں نے کہا مولانا وہ آئے تھے وہ بات کی جس پلر کو غوث پاک کے سب کو ہلا نہیں سکتا. یہ نہیں مار رہے. سنی جس سے جڑتا ہے تو سمجھ کے جڑتا ہے. بدعت شدت کے پرچے وہ ذرا ایک لفا بڑا کر دینا. یہ ادھر کے لیے سنی الحمدللہ سنت پر کام ہے. ان کو بلیک میل نہیں کرتے شرک میں. یہ تو جناب بدعت میں مبتلا ہے العیاذ باللہ. سنی بس ذرا سنسیئر ہو جائے اپنے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. سنی کو بکرا خریدنا ہوتا ہے قربانی کے دن کے اندر تو دانت بھی چیک کرتا ہے، کان بھی چیک کرتا ہے. میں نے واقعی میں لٹرلی ایک بندے کو کہا کراچی میں ہمارے پاس سراج بورڈ میں قربانی کے جانور کی منڈی لگتی ہے. سال میں ایک دفعہ ہم 10 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی قربانی کرتے ہیں. یوں تو آپ کسی بھی لنگڑے بکرے کو، کان کٹے بکرے کو کاٹ دے تو حلال ہے، لیکن اس دن نہیں کاٹ سکتے کیونکہ وہ صرف قربانی نہیں ہے، سنت ابراہیمی ہے. اس کی کچھ شرائط ہے کہ اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، سینگ اٹھا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آنکھوں سے گویا کہ اندھا نہ ہو یا اپنے مرکز تک جانے. یہ پوری شرائط ہے اس کی. میں کن گیا تو جناب ہمارے علاقے کے مولوی صاحب تھے اور وہ بکرے والے سے مڑ بھیڑ کر رہے تھے. میں نے کہا کتنے کا دے رہے ہیں حضرت؟ ہاں ٹھیک. کتنے کا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے 40,000. میں نے کہا ابھی میں جب گاڑی پارک کی نا وہاں 7,000 کا مل رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو 40,000 کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے 33,000 بچ گئے. کہ کیا بات کر رہے ہیں 7,000 کا؟ میں نے کہا ایک مسئلہ ہے کہ وہ لنگڑا تھا اور یہ دودھ کی طرح سے تھا، وہ لنگڑا ہے. میں نے کہا مولانا کیا بات کر رہے ہیں یار، لنگڑے کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا میاں جی سال میں ایک دفعہ قربانی کرنی ہو تو اس کے شرائط دیکھتا ہے اور دن میں فرض نماز پڑھنی ہو تو امام کے کوئی شرائط نہیں دیکھتا. دین کا کوئی خرابہ نہیں، اپنا بڑا کر رہا ہے. تو چور کے پاس امانت نہیں لگائی جاتی، امانت امین کے پاس رکھی جائے گی. تو میں نے صرف اشارہ دیا، ذرا غور کرنا. سال میں ایک دفعہ قربانی کرنی ہو تو اس کے شرائط دیکھیں گے، وہ بھی واجب. اور جو فرض نماز ہے امام کی کوئی شرائط نہیں ہو جاتی. میں نے جب ہو جاتی ہے تو لنگڑے کی کیوں نہیں ہو رہی قربانی؟ پورا اسلام کے اندر آنا جو ہے. اب سنیے میرے دوستوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان جلالت کیا ہے
آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا گیا کہ ایک تو آپ کثرت کتاب کو لکھنا، آپ کے حضور بیٹھ کر لوگوں کا دین لکھنا، اور آپ کا عبادت کے اندر غالب ہونا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم اتنے بڑے عابد تھے عالم کے ساتھ ساتھ۔ ابھی بتاتا ہوں عالم کتنے بڑے تھے وہ بتاتا ہوں، پہلے وہ ولی کتنے طرح اس میں سے جملہ سنیں۔ علامہ ذہبی لکھتا ہے، یہ ذہبی جو لکھ رہا ہے نا تو ایسا جیسا پورا دین چل رہا ہے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر امام اعظم سے اتنے متاثر ہے، خود کہتے ہیں امام اتنی عظیم شخصیت ہے، اس کتاب میں تو ذکر کر رہا ہوں لیکن میں الگ سے ان پر مستقل کتاب لکھوں گا، اور ایک الگ سے کتاب آپ نے لکھی جو مصر سے شائع ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ بندے کو دیکھیے، وقت کے بڑے بڑے ائمہ جس کو جھک کر سلام کریں وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہتے ہیں صلی ابو حنیفہ العشاء والصبح بوضوء 40 سنہ۔ امام ذہبی ہم نے نہیں لائے جیسے، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رب کی عبادت کے ایسے عابد تھے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اور یہ بات امام ذہبی نے سیر میں لکھی، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ و طہارت یہ تھا کہ آپ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، لوگ چلے گئے اور آپ نے دروازہ بند کر دیا مسجد کا اور آپ کھڑے، اور یہ آپ کا متواتر اصول تھا۔ ذہبی نے اس مسئلے کو لکھا، خطیب بغدادی نے لکھا کہ 4 بندے ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے۔ ایک خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، دوسرے صحابی حضرت تمیم داری، تیسرے تابعی سعید بن جبیر، اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ عبادت کا ملکہ کیسے تھا اور مقام کیسے تھا، آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ علم دیکھیے کیسے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بعض علماء نے کہا 70 ہجری، بعض نے کہا 60 ہجری، لیکن ایک قول 70 ہجری، کیونکہ صاحب البیت ادری بما فیہ، ہمارے علماء کہ جو خاندان والے وہ اپنے خاندان کی بات بہتر جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پوتے ہیں، گرینڈ سن، امام اسماعیل بن حماد۔ امام ذرا سنیے، پوری بات میں آپ کو بتا، یہ ذہبی نے لکھا، اور الخطیب میں تاریخ بغداد کے اندر خود ان سے سند سے لکھی بات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گرینڈ سن یعنی پوتے آپ کے ہیں امام اسماعیل بن حماد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میرے دادا نے یہ بات کی ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا۔ اور یہ امام اسماعیل جو امام اعظم کے گرینڈ سن ہے، امام بخاری کے بڑے استاد ہیں امام محمد بن عبداللہ انصاری، ان سے خطیب بغدادی نے یہ روایت کی ہے تاریخ بغداد میں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے لے کر آج تک امام اسماعیل بن حماد سے بڑا کوئی عالم نہیں آیا۔ یہ خطیب بغدادی سے سند سے لا رہے ہیں۔ پوچھا گیا حسن بصری، فرمایا حسن بصری سے بھی بڑے عالم تھے۔ یہ امام اعظم کے پوتے ہیں امام اسماعیل بن حماد، جو حضرت حسن بصری سے بڑے عالم ہیں۔ یہ حضرت امام اسماعیل بن حماد جو کہتے ہیں کہ میرے دادا جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری۔ اس کا ثبوت خود امام اعظم سے نہیں ملتا ہے۔ امام اعظم کی طرف امام اعظم نے حدیث کی کتاب مرتب کی ہے جس کو مسند امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو سن آپ کہتے ہیں، اس میں ایک روایت آپ نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ میری پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، اور جب میری عمر 16 سال کی 96 ہجری جب ہو گئے، کیونکہ 80 میں جب آپ پلس کریں گے 16 تو 96 ہو جائے گا، تو کہتے ہیں 96 ہجری میں میں اپنے والد حضرت ثابت کے ساتھ حج کرنے حرم شریف آیا، اور اس وقت میں جوان تھا اور میری عمر 16 سال۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہتے ہیں جیسے میں مسجد حرام میں اترا، لوگ طواف کر رہے تھے، ایک طرف ایک نورانی شکل والے بزرگ بیٹھے تھے، اور لوگ ان کے قریب ایسے بیٹھے ہیں جیسے شمع کے قریب پروانے بیٹھے ہیں، اور ان کا دیدار کر رہے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہا میں نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، حضور یہ نورانی شکل والے کہ کعبے کو کوئی دیکھے اور ان کے چہرے کو دیکھے، اتنا منور چہرہ، اور یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی سفید ریش ان کے قریب بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ مہاراج الحلقہ، یہ کس کا حلقہ علم ہے؟ تو میرے والد نے مجھ سے تعجب میں کہا، اے نعمان تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا کون؟ کہ یہ رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن حارث الزبیری ہیں۔ مجھے بتاؤ یار، جو غوث پاک کے سلسلے سے مرید ہو اس کو تم بلا کے سر پر بٹھاتے ہو، تمہیں اگر یہ پتا چل جائے غوث پاک ہی بوسوانا آئے ہیں تو بندہ سب چھوڑ کے بھاگے، اور تمہیں یہ پتا چل جائے کہ وہ آیا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے،
مجھے ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ زاہد بھائی سے ملا، مجھے حضرت نے فرمایا کہ یہ سرکار مفتی اعظم سے ملی. میں نے سرکار مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، محروم رہا. میں نے فوراً ان سے بغل کی کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کو آپ نے دیکھا. کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس بخشش کا کیا آسرا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے کہ انہوں نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو یا اللہ تیری محبت کے لیے ہم اس کا ہاتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ تیرے محبوب بندے کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے زاہد بھائی کی پینٹ شرٹ کو نہیں دیکھا، ان کی نسبت کو دیکھا. تو مجھے بتائے تو مفتی اعظم کو دیکھے، ان کے لیے آگے بڑھ کر ہم سلام کریں. اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جو خود محمد رسول اللہ کو دیکھے اس صحابی کو دیکھنے کے لیے بندہ دوڑے کیسے نہیں لگا. امام اعظم کہتے ہیں تیزی سے چلا اور جا کر بالکل میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث کے چہرے کے سامنے بیٹھ گیا. اور میری قسمت یہ تھی کہ اسی وقت وہ حدیث سنا رہے تھے. امام اعظم امام بخاری سے بہت بڑے محدث ہیں. امام بخاری سے حدیث میں بہت بڑے. اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا، کیونکہ یہ بات فضائل کی بھی کریں گے لیکن علم کے جانب رکھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں 22 حدیث ثلاثیات لکھی ہیں. ثلاثیات اس حدیث کو کہتے ہیں کہ امام بخاری 3 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. یعنی اپنے استاذ، پھر اس کے بعد تابعی، پھر صحابی رسول اللہ، اور فخر کرتے ہیں اس پر کہ 22 میں سے صرف حضرت خالد بن معدن کے علاوہ 21 جو لوگ ہیں وہ امام اعظم کی شاگرد ہیں. یعنی امام بخاری کی حدیث کی کتاب سب سے سپریم اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ تک پہنچنے میں فاصلہ کم ہے. وہ 3 واسطوں سے، اور امام ابو حنیفہ 1 واسطے سے پہنچ گئے. کیونکہ آپ جس سے روایت سن رہے ہیں وہ سرکار کے صحابی عبداللہ بن حارث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم کی شان دیکھیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس آنکھ نے ایمان لا کر مجھے دیکھ لیا، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں مجھ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ جہنم اس کو نہیں چھوڑے گی. مجھے ملا جی کہنے کہ نبی مشکل کشا ہوتا ہے. میں نے کہا ملا جی پہلے یہ بتاؤ مشکل کیا ہوتی ہے، پھر مشکل کشائی کی بات کرتے ہیں. آپ ایسے بھاگے بھاگے آتے ہیں، منہ سے جھاگ رہا ٹشو میں منہ صاف کر بیٹھ کر سرے سے بات سن، ایسے منہ میں ضرور مشکل کی جائے. میں نے کہا جب پیٹ رک جائے تو قبض کشاؤ کی گولیاں لے لیتا ہے تو یہاں پر آ رہا ہے بات کر رہا ہے. غور کریں ذرا، کیوں حضور کے لیے صحیح مطلب نہیں نکالتے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو وہ بات حضور سے یہ اب ایک صحابی کی عزت کی بات ہو جائے تو یہ منبر پر 1 گھنٹہ لگا کر تقریر کرے گا، اور ہونا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن صحابی خود سے کچھ نہیں ہے، وہ حضور کے نالین کا صدقہ ہے. جب حضور کی شان میں حدیث آ جائے روایت صحیح ہے. میں نے کہا کیا صحابی سے پایا تم نے؟ حضور کو چھوڑ کر نہ اہل بیت ملیں گے نہ صحابی ملیں گے. خوش ہو جاؤ سنیوں سے کہ جو اہل بیت سے بھی محبت اور صحابی سے بھی محبت ان کی وجہ سے نہیں کرتے، رسول اللہ کے رشتے کی وجہ سے. صحابہ کانفرنس ہوگی لیکن ملان نہیں ہوگی تو کنفیوز پارٹی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی ریلی ہوگی، حضور کا ملان. صحابہ کی ریلی کیوں نکالا بھائی؟ ہم بھی نکالتے ہیں الحمدللہ، جائز ہے. لیکن میں نے ایسی سوال کیوں نکالا؟ کہ یار دیکھو زمانہ ایسا آ گیا ہے، لوگ صحابہ کی خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہماری یہ یوتھ آ رہی ہے، ان کو ہمیں سکھانا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، تو ہم واک کر کے موٹیویشن پیدا کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر رسول اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے تو حضور سے محبت پہلے ہے صحابی سے. جب حضور پر آتا ہے نہیں میرا جلوس تو نہ رسول اللہ نے نکالا، نہ صحابہ نے نکالا، نہ تابعین نے نکالا. تو میں نے کہا جب حضور کی شان کی موٹیویشن کی بات آتی ہے تو تو فتویٰ یاد کرتا ہے، اور جب ادھر آتی تو پتا چلا تیرا مقصد صحابی نہیں، تیری اپنی تنظیم کو چمکانا ہے، کیونکہ تو نے اس چیز کو اپنا عین بنایا ہے. سنی اپنی تنظیمیں کسی بندے کے نام سے نہیں رکھتا، وہ اللہ کے محبوب سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے نام پڑتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. صحابی چمکے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ابو بکر صدیق بنے مصطفیٰ کی وجہ سے، عمر فاروق اعظم بنے مصطفیٰ کی وجہ سے، عثمان غنی ذوالنورین بنے مصطفیٰ کی وجہ سے، علی مرتضیٰ بنے مصطفیٰ کی وجہ سے، زہرا پاک خاتون جنت بنی مصطفیٰ کی وجہ سے، ام المومنین یہ شان اہل بیت پائی مصطفیٰ کی وجہ سے. تو فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے. تو دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا علم
آپ نے براہ راست صحابی سے روایت سنی اور وہ روایت کتنی بزرگ اور برتر ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن حارث دین کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں جو اپنے گھروں سے نکل کر آج کل بڑا عجیب دور آیا ہے. علامہ صاحب یونیورسٹی کے لیے 18 سال دیں گے اور دین کے لیے نہیں مولانا تھم نیل ہونا چاہیے 4 سیکنڈ. کیا کہتے ہیں آج کو تھم نیل چلتا ہے آج کل وہ میڈیا کہتے ہیں ہم تو صرف تھم نیل کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ کی بات کی کوئی کسی آدمی کی تقریر ہوتی ہے, دنیا پڑھیں گے 16 سال لگائیں گے اور تقریر سننی ہے 1 منٹ کی. تو اس سے تجھے پتا چل گیا کہ دین میں سنسیریٹی کتنی ہے. جو دنیا کا علم ہے اس کے لیے یہاں سے کیپ ٹاؤن تک جائے گا, بوسٹن تک جائے گا, جوہانسبرگ تک جائے گا, بڑی یونیورسٹی کو لے گا, ٹھیک ہے, اور تحقیق کر کے لے گا. اور دین کے لیے کہ جو آ جائے اس کی بات سنے گا کہ یہ بات لمبی کرتے مجھے بس تھم نے 40 سیکنڈ میں سنا دے. میں نے کہا تو اپنی کتابوں کو یونیورسٹیوں میں 16 سال تک سیکھے اور دین اتنا ہلکا ہو گیا کہ اسے تو 4 سیکنڈ میں سیکھے. تو اللہ کو تیری ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, وہ چاہے تو سارے کافر مومن ہو جائے لیکن اس کی حکمت بالغہ سارے کافر جو ہے وہ مومن ہو جائے. لیکن وہ فرماتا ایسا نہیں, یہ ہماری مشیت اور قانون جو ہے یہ کیا ہے, جزا و سزا کا قانون ہے. تمہیں شعور دیا گیا ہے, تمہیں تمہارے سامنے ہدایت اور ضلالت کو واضح کر دیا گیا ہے, تم کرو. اللہ رب العالمین جل وعلا مجبور نہیں. لیکن آپ دیکھیے جو ہدایت کو لینے کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس بات کو 40 سیکنڈ میں سیکھیں اور جو دنیا ہے جانا چاہیے 16 سال سیکھ رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کے لیے اپنا معیار بھی درست کرنا پڑے گا. یہ جو آپ تعویذ لینے جا رہے ہیں سب سے بڑا تعویذ یہی ذکر ہوتا ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. سب سے بڑا وظیفہ میرے دوستوں بزرگوں یہی ذکر ہوتا ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے علم دین کی برکت کتنی ہے. علم دین کا یہ حدیث میں جتنی تعریفیں آئی نا علم پر وہ علم دین کی آئی کہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کی وہ شفاعت کرے گا. تو حضرت امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ میں جوان تھا اور میری عمر 16 سال تھی. کتنی بولیے؟ 16. اور میں جا کر اس صحابی رسول کے سامنے بیٹھا اور میں نے ان کی زبان سے کلمہ سنا. وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ من تفقہ فی دین اللہ, جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ حیث لا یحتسب, اللہ اس کی ساری مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ روایت جو کتابوں کے اندر آئی ہے یہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست صحابی سے سنی. اور رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے. ولی صاحب کہنے لگے جناب جو ہے وہ مشکل کشائی کیا ہوتی ہے؟ میں نے سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ پڑھے گا کاروبار نہیں, میں نے مشکل آگے دنیا ہے. سب سے بڑی مشکل جہنم ہے. اور وہ حضور کی ایک دیدار سے ختم ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث کے جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں ٹچ کرے گی, اور جس نے اس بندے کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں ٹچ کرے گی. تو حضرت عبداللہ بن حارث تو جنتی تھے حضرت عبداللہ بن حارث تو جنتی تھے. امام اعظم نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ بھی جنتی ہو گئے. آپ مقام دیکھیے تابعین کے جنتی ہونے پر ایک نہیں ترجمہ حدیث سے موجود ہے. اور یہ امام زاہدی کے تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا ہے, کاشف میں بھی لکھا ہے, سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے. یہ 3 بڑی ترین کتاب اسماء الرجال کی. اس میں لکھا ہے کہ رعا ابو حنیفہ انس بن مالک مرۃ عدیدہ. فرمایا آپ نے رسول اللہ کے صحابی حضرت انس جو ہے نا, جو ہمارے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہ بچے تھے, ان کی عمر 8 سال یا 10 سال تھی. 8 سال یا 10 سال. ان کی امی ان کا نام ہے سیدہ ام سلیم اور یہ حضور کی رضائی خالہ ہے. ایک اور صحابی نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ پاک جو حضور کی امی جان اور سیدہ ام سلیم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا. تو
حضرت انس اس رشتے سے حضور کتنے قریب ہو جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک نے حضور کے پاس ان کی امی جان حضرت انس کو لے کر آئی کہ حضور آپ کو کسی بندے کو بلانا ہوگا, کوئی کام ہوگا, یہ میرا بچہ آپ کی خدمت میں ہے. تو کہتے میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور سرکار اتنی شفیق تھے, سرکار نے مجھے ڈانٹا کبھی نہیں. کہتے ایک دفعہ میں دھوپ میں گیا اور حضور نے مجھے کہا فلاں کو بلا کے لاؤ. اب میں آیا, میں تو بچہ تھا, تو مجھ پر پسینہ آیا. تو سرکار اتنے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر, مجھے قریب کر کے فرمایا اے انس اللہ باطل عمرک وہ اکثر ولد وہ مال. جملہ حضور کی زبان سے نکلا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا انس خدا تیری عمر لمبی کرے, تیری اولاد میں خدا برکت دے, تیرے مال میں برکت دے. علماء نے لکھا ہے حضرت انس کے 100 بیٹے تھے, 100 جو حضور نے کہا رب نے قبول فرمایا. 100 بیٹے, یہ میں کوئی ڈینگے نہیں مار رہا, یہ ساری جو ابھی آپ گوگل پر لکھیں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. سیرت کے اندر تو پوری تفصیل ہے. آپ نے لمبی عمر اتنی پائی کہ 92 سے زیادہ بیٹوں کا جنازہ آپ نے خود پڑھایا جو حضور نے کہا خدمت کے حوالے سے. تو یہ حضرت انس, ان کو بھی امام اعظم نے دیکھا. امام اعظم کہتے ہیں بصرہ گیا, بصرہ تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ منبر پر خطبہ دے رہے تھے. اب مثال کے طور پر یہ بھائی ہے, یہ بھائی ہے, جنہوں نے ہوش میں اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہو تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کیسے دکھتے تھے, ان کا چہرہ کیسا تھا, مفتی اعظم کیسے دکھتے تھے, حضور وجود الاسلام کیسے دکھتے تھے, تاج شریعہ کیسے دکھتے تھے. یعنی بندہ اللہ کی محبت کے لیے ان سے محبت کرتا پوچھتا ہے. تو سرکار حضرت امام اعظم و حلیفہ کے شاگردوں نے امام اعظم کو پکڑ کے پوچھا آپ نے حضرت انس کو دیکھا, وہ کیسے دکھتے تھے؟ تو اتنے کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھا ہے اور اتنا آپ کو یاد ہے. فرمایا میں نے دیکھا نہیں, ان سے 2 روایتیں بھی سنی ہے اور وہ اپنی داڑھی کے اوپر مہندی لگاتے تھے. داڑھی شریف مہندی سے لال تھی. یہ امام اعظم و حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے محدثین نے لکھا. آپ نے 2 حدیث براہ راست ان سے لی. آپ نے حدیث سن رکھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ایک سند یہ ہے کہ یہ خود حضرت امام اعظم نے حضرت انس سے سنی. کیا نبی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی حنیفہ اور انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور ایک روایت ہے الدال علی خیر کفایہ. اس طرح یہاں پر ابھی آپ بیٹھے ہیں, کسی نے بینر لگا دیا تو جو ہے آپ نے آج کا پروگرام تھا امام اعظم جیسی کتنی معلومات ہمیں مل رہی ہے. اس ہستی کے لیے آپ نے فیس بک کے اوپر پوسٹ لگا دی, کسی کو بلا دیا. تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا ہے. یعنی یہ ارینجمنٹ ہمارے موسیٰ بھائی قبلہ, ہمارے توفیق بھائی, ہمارے فرید بھائی کی پوری ٹیم نے کی. لیکن آپ یہاں پر آئے, دوستوں کو لے کر آئے, کہیں پر اشتہار لگایا بھائی اور امام اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ بڑے بڑے اولیاء ان کے نام لیوا ہے اور ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ مولا علی نے ان کے لیے دعا کی, انہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا. تو اب حضور کی حدیث بھی حضرت امام اعظم نے سنی ہے کہ دال علی خیرہ کفاعلہ, نیکی کی طرف بلانے والا جیسا بندہ نیکی کر رہا ہے نا, جیسا اگر اس کو ملے گا تو اس کے ساتھ جو ساتھ دے کر لوگوں کو جمع کر رہا ہے اللہ وہ اس کو بھی عطا فرمائے. آپ کا ٹائٹل ہے میں امام اعظم, آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ امام اعظم. بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیخ ہے, تو میں نے کہا ذہبی نے تصویر الفاظ میں پہلا لفظ یہ لکھا ہے امام اعظم. یہ ہم نے نہیں پڑھا. امام اعظم جسے اعلیٰ حضرت کا لفظ ہوتا ہے. بڑے عالم, بڑے بڑے بزرگ اس دور میں تھے, عالم تھے, ان میں بڑا علم آپ کا تھا, تو آپ کو خاص کرنے کے لیے کہا بھی آ رہا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہاء محدثین موجود تھے, لیکن آپ کا علم اتنا اونچا تھا کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شامل تھے, تو آپ کو ان سے منفرد کرنے کے لیے ٹائٹل دیا جاتا ہے امام اعظم. امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہہ کر کوئی نام ذکر کیا جاتا ہے. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کی ہے. اب اس تقریر کو میں فضائل میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ولایت کا وہ نور عطا فرمایا تھا. آپ نے اپنے آپ کو مفتی اور عالم کے جامع میں چھپایا ہے, ورنہ اپنے عصر میں آپ سے بڑا کوئی غوث نہیں تھا. تصوف کی سب سے بڑی کتاب ہمارے وہاں کہی جاتی ہے رسائل قشیریہ, امام ابو القاسم القشیری.
جو داتا صاحب کے شاگرد ہیں، داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف جو لکھی ہے وہ انہی کی کتاب سے لکھی ہے۔ امام ابو القاسم القشیری سے کسی نے کہا کہ آپ کی طریقت کی سند کیا ہے، اور یہ بات کس نے لکھا ہے؟ علامہ شامی نے تو حاشیہ لکھا ہے نا، اوپر جو علامہ اصطفی نے لکھا ہے در مختار، اس کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے، در مختار، کیونکہ در مختار کی شرح رد المختار ہے جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں۔ یعنی میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پڑھتے نہیں، اور کتنی بڑی بڑی کتابیں جو علم کی اصل کتابیں وہاں بھی ساری باتیں لکھی ہیں۔ آج دیکھو ہم ہوا کہ 20 سال میں لائبریری میں لگا تو شاید ادھر جانا پڑتا، یہ برکت دیکھو بورس والا کے اندر ایک تقریب ہم نے کتنی بھی سمجھ میں آ گیا مجھے اور آپ کو۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری یہ غوث اعظم کے عصر کے، غوث اعظم سے تھوڑا پہلے گزرے، غوث اعظم سے تھوڑا پہلے گزرے، ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری حدیث کی سند کیا ہے، فرمایا تصوف اور بیت کی سند کیا ہے۔ اور امام ابو القاسم القشیری اللہ اکبر، ان کی کتاب ترجمہ ہو کر بھی آ گئی ہے رسائل قشیریہ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ ہم کبھی میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ ایسی بات کریں جو کوئی نہ کیا ہو۔ میں نے کیوں؟ یہ خبر بنی، کیا کہتے ہیں خبر کیا بنے گی؟ یعنی یہ خبر کہ کتے نے آدمی کو کاٹا، یہ کیا خبر؟ تو ایک آدمی نے کتے کو کاٹ لیا۔ تو آج کل کا دماغ لوگوں کا اتنا عارضی ہے اور آخرت سے بے بہرا ہے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہے، وہ باتیں جو سنگر چلی آئی ہوئی ہیں جس سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بات بتائیے ہمیں، اس سے ہٹ کے کوئی بات بتائیے۔ اس میں سے ایک نخرہ کیا ساری دنیا کے لیے تصوف تو اسلام کا شعبہ ہے۔ میرا موضوع جانبی شریف نہیں کرنا، میں انشاءاللہ آپ کے خدمت کرتا کہ تیری ایک غلطی آیا ہمارے پاکستان میں منحوس، تصوف کہاں سے لکھا ہوا؟ میں نے کہا کہاں تیرے کو پکڑیں، کہاں تیرے پاس جائیں؟ میں نے کہا وہ حضرت آپ کو پتا نہیں جاوید غامدی جو ہے وہ تصوف کو نہیں مانتا، میں نے آپ کو پتا نہیں کہ حدیث خدا کو نہیں مانتا، مرزائی حضور کو آخری نہیں مانتا۔ اب تو انکار سے تھوڑی کوئی سچا ہو جاتا ہے کہ نہیں، انہوں نے تو نا تصوف کے خلاف رجم کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا ہندوؤں نے تو قرآن میں لکھی ہے، تو قرآن غلط ہو کیا بات ہے؟ ابھی دیکھا جاتا ہے عدالت کیا ہے، سچائی کیا ہے، دیانت کیا ہے۔ ہمارے پریس یہ کتاب والا کے خلاف سے یہ کتاب داتا صاحب کے خلاف لکھ دی، تو میں نے کہا داتا صاحب حالات کو رہنے دیجیے، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ تو قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا قرآن کے خلاف کتاب لکھنے سے معاذ اللہ کے قرآن میں وہ عیب آ جاتا ہے؟ نہیں، خلاف لکھنے سے کوئی چیز کی صداقت نہیں ہوتی جب تک اس کو تحقیق اور دلیل کے توازن میں نہ دیکھا جائے۔ مانے جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی عالم کو حرام ثابت کرے اور تصوف کو منع کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پنجاب میں لوگ کہتے ہیں بندہ جاہل ہوتا تو موت نہیں ہوتا۔ ایک مثال ہے، بندہ جاہل ہونا تو کیوں موت جائے؟ اس جانور کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، کس کے لیے بول رہا ہے، اس کے بعد ہوگا کیا، اور جو سمجھدار ہوتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ جو جاہل ہوتا ہے تو موجہ ہی ہوگا، یہ بھی صحیح ہے، یہ وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس میڈیا پر سارے موجہ ہی موجہ کہ یہ غوث نہیں کہتے، یہ شریک ہے، ملاد آ رہا ہوں، جو موجہ ہی موجہ، سمجھے آپ کی؟ میں نے کہا اس کو سنتے ہیں تو کبھی یہاں بھی تو آئینے کا رخ بھی تو صحیح انداز میں رکھ کر پورا تھوپڑا دیکھو نا کہ چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ ادھر ایک گدا باندھا ہوا ہے تو شیشے کا منہ ادھر کر دیا، میں نے کہا نہیں حضرت ہم آپ کو سیدھا کر کے یہ دیکھیں، یہ چہرہ دیکھیں آپ کا، اس کا رخ ادھر ہونا چاہیے۔ غور کیجیے میرے دوستو، امام ابو القاسم القشیری جو تصوف کا امام ہے، 5ویں صدی کے محدث اور امام، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی ولایت کی سند کیسے چلی؟ بات کو سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے شیخ ہے ابو دقاق، اور ان کے شیخ ہے ابو القاسم النصر، ان کے شیخ ہے سری سقطی، ان کے شیخ ہے معروف کرخی، ان کے شیخ ہے داؤد طاہی، اور ان کا شیخ ہے ابو حنیفہ۔ تجھے پتا چلے گا کہ جو داؤد طائی جس کے قدموں میں بیٹھے وہ ابو حنیفہ کتنا ہے۔ قاسم قشیری نے یہ سند لکھی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں چھپایا تھا۔ پڑھنے پڑھانے میں وہ کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو مسجد سے دور 5,000 کے بندے پاؤ،
میں نے کہا پیر کا آستانہ مسجد ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہو، غوث پاک مسجد ہی میں ہے، اور جس کمرے میں ہے وہ کمرہ آپ کا دارالحدیث تھا. اولیاء مولوی ہی ہوتے ہیں. فرمایا درست العلم حتی صرت و قطبہ. ہاں وہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے، کیونکہ ملنا اللہ سے ملنا سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہوتا، قرآن و سنت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ڈول میں نہیں ہوتا، قرآن و سنت میں ہوتا ہے. جہاں سے خدا ملے گا وہاں کہاں نہیں گا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو 360 کو تم نے اللہ کو ڈھونڈنے کے ذریعے بنایا ہے، کیا اس کو کبھی اللہ نے پہلے کہا ہے؟ کبھی غوث پاک نے کہا ہے، کبھی داتا صاحب نے کہا ہے؟ تو امام اعظم خلیفہ میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں اپنے وقت کے امام الاولیاء تھے. اب آپ بندہ کام جاتا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم کیسے آپ کو سمجھائیں، اور اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر ہم سمجھانے میں کم کر گئے تو اللہ معاف فرمائے. اتنی بڑی شخصیت آپ سمجھتے تقریر احسان کی، یعنی اگر ہم آپ کے سامنے ان کا مقام ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا دل اس کو قبول نہ کریں، خدا نہ کرے، تو ہم جیسے نکمے سے لائق ہی نہیں کہ ان کا نام لیں. تو یہ تقریریں نہیں ہوتی میرے دوستوں بزرگوں. اس میں جہاں جوتا چھوڑا ہے نا، اپنی طبیعت، اپنا نام، اپنا مرتبہ وہیں چھوڑ کر صرف اللہ کا بندہ بن کر آ، تو تجھے پتا چلے گا علی کون ہے، ابو بکر کون ہے، عثمان کون ہے، ابو حنیفہ کون ہے، غوث پاک کون ہے، اللہ شریف کون ہے. میں اینڈ میں بالکل اپنے اس تقریر کا آخری پارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. امام اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ آپ صاحب کشف اور الہام تھے، اور کشف آپ کے اوپر، کشف کہتے ہیں انویزیبل چیز اس کے سامنے ویزیبل ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں متوسمین میں سے. وسم کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے دل کو جاننا. یہ حدیث، یہ آیت امام ترمذی نے جب کتاب ترمذی شریف کے اندر کتاب و تفسیر میں لی تو اس کے نیچے حضرت ابو سعید خدری سے ایک مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا اللہ کے نیک بندوں سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اتقوا، مومن کی فراست سے بچ، مومن کی اس میں کیا کہتے ہیں؟ گلاسز. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ گلاسز لگا کے دیکھ رہا ہے اور ایک کی آنکھ خراب ہے، تو دیکھنے میں اچھا کون دیکھے گا؟ جس نے گلاسز لگایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو بندہ کلمہ پڑھ کے سچا اللہ کا بندہ بنتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کا دل روشن ہوتا ہے. میں اور آپ آنکھ تک رہتے اس کا دل روشن ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن، ڈر اللہ کے ولیوں اور مومن بندوں کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہ فراست کیا ہے؟ اس کا معنی ہمارے علماء نے کیا، صلی اللہ علیہ قاری نے کیا شرف اکبر میں، کہ الفراست ہوا معاینۃ و مکاشفۃ الغیب. فرمایا فراست اللہ کی عبادت کرنے سے ملنے والی وہ لائٹ اور نور ہے جو دیوار کے پیچھے سے دیکھ لیتی ہے. اللہ اسی میں پھنسا ہوا نبی نہیں جانتا. میں نے کہا جس نے نبی سے عشق کیا اس کے سامنے ساری، فرمایا کہ میں نے تو ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں میں ایسے دیکھ لیا جیسے رائی کے دانے کو دیکھا. بولے سبحان اللہ. تو جو حضور کے عشق میں چلے ان کا یہ مقام بن گیا. تو حضرت امام اعظم حنیفہ اللہ کے ایسے ولی تھے. ایک دفعہ یوں ہوا، آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، بڑے مشہور نام ہے امام ابو یوسف. ان کا اصل نام ہے یعقوب بن ابراہیم. اصل نام کیا ہوگا؟ یعقوب بن ابراہیم. یعقوب بن یعقوب بن ابراہیم. کنیت ہے ان کی ابو یوسف. ان کی ماں بہت غریب تھی اور یہ بھی غریب تھی. ٹھیک ہے، ان کی ماں بہت غریب تھی، یہ بھی غریب تھے. یہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے یا کبھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو ان کی ماں جو ہے کو مدرسے سے لے جاتی تھی کہ جا مزدوری کر. ایک دن امام اعظم نے کہا ایسا نہ کرو، جو خرچہ ہے وہ میں دیتا ہوں. تو ماں غصے میں بڑبڑانے لگی، غریب عورت تھی، کیا مذاق اڑا رہی؟ فرمایا میری بہن، میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ یعقوب اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ زیتون کا تیل میں ڈبو کر مٹھائی کھائے گا اور اس کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا. اور ماں بڑی ناراض ہوئی، کہا ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کہا میرے جیسے عام لوگ، بادشاہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور میرا بیٹا.
اور ایک وقت آئے امام اعظم رسالہ کر گئے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضا بنے، ہارون رشید کا دسترخوان لگا تھا، ہارون رشید کا بڑا بادشاہ ہے۔ تو آپ کے سامنے جناب جو ہے کہ وہ زیتون کا تیل لایا گیا اور جو بادشاہ خود کھاتا تھا، اور اس کے ساتھ دلوں کے بعض علماء نے مکھن لکھا ہے، بعض نے چیزیں لکھی، وہ کھانے لگے تو آپ نے دھیمی مسکراہٹ میں مسکرایا تو ہارون رشید نے دیکھی، تو ہارون رشید نے کہا کہ یعقوب امام ابو یوسف کیوں مسکرائے؟ کہ مجھے میرا استاد نہیں آیا، کہنے کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا نا تو میری ماں مجھے مدرسے میں لے گئی تھی، گھر میں تھا کچھ نہیں تو ماں مجھے مدرسے سے اٹھا دیتی تھی کہ چل مزدوری کر، تو میرے استاد نے اس سے کہا تھا کہ میں اس کو پڑھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ یہ بیٹھے گا، تو ہارون رشید نے سر جھکا کر کہا واقعی میں ابو حنیفہ بہت بڑے ولی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آخری حوالے پر میں بات یہاں ختم کرتا ہوں، کرامت کے حوالے سے جی مسلم شریف کے ایک دو میرے بھائیوں، وضو نہ بڑے طریقے سے کرنا چاہیے کہ یہ بال آپ کے سوکھے نہ رہے، موچے دن کی گمی ہے، کوشش کریں کہ جناب بال خشک نہ ہو، جلد تک پانی پہنچ جائے، کوشش کریں اس میں۔ داڑھی مبارک ہے، خیال کے ساتھ آپ دھوئیں، کیونکہ سر کی پیشانی سے لے کر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر اس ٹھوڑی تک اور اس کان کی چھوٹی لو سے لے کر دوسرے کان تک، یہ پوری جو ٹکیا ہے اس میں کوئی بال خشک نہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو دھوتا ہے تو اس نے آنکھوں سے جو غلط چیز دیکھی وہ گناہ بہہ جاتی ہے۔ فرمایا جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ بہتے ہیں، ہاتھ کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ بہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اور باقاعدہ اس کو گناہوں کا اوساخ، میل کچیل کہا جاتا ہے۔ اب آپ ادھر وضو کر رہے ہیں، میں ادھر کر رہا ہوں، ہمیں دونوں کو تو پانی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے رنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سا گناہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، نوجوان لڑکا آیا اور وضو کرنے لگا تو آپ رک گئے، جو اس کا پانی آگے سے بہ رہا تھا، مجھے تو آپ کو ٹیپ واٹر بالکل وائٹ لگتا ہے کہ گزر گیا، لیکن امام اعظم رک گئے اور اس کو قریب بلایا، بیٹا ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، تو شرمندہ ہو، فرما وہ گناہ میں تیرے پانی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک زانی کو کہا آپ نے کہ تو زنا کی یعنی گندے نظارے کر کر آیا ہے، خدا کی بارگاہ میں شرم نہیں آ رہی؟ تو اس نے اپنے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو اللہ کے ولی، اب آپ کے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ جو پانی بہ رہا ہے اس پانی کی رنگت میں جو صحیح مسلم سے حدیث کا مطلب عقیدہ نہیں ہے، بندے کے گناہ اس پانی سے بہتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آپ اس کو بھی دیکھتے تھے۔ تقویٰ طاعت یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، اور جب قرضہ لینے آتے نا، کبھی لینے جا رہے ہوتے تو پھر اتنا دور کھڑے ہوتے کہ ایک بندے کے پاس گئے اس سے اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے، تو دھوپ میں کھڑے رہے، کسی نے کہا سائے میں آ جائے، فرمایا نہیں، قرضے پر نفع سود ہوتا ہے۔ اب یہ سود فقہی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن خدا کا خوف کیسا ہے؟ فرمایا جس کو میں نے قرضہ دیا ہے نا، یہ اس کا گھر ہے اور یہ اس کے گھر کے چھپرے کی دھوپ کا سایہ ہے، میں کیسے جس کو قرضہ دیا اس سے اتنا بھی نفع اٹھاؤں کہ اس کے گھر کے سائے میں کھڑے رہو۔ یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ 150 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ کیا، 70 سال کے قریب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر پائی۔ آپ جیل کے اندر شہید ہوئے ہیں، آپ کو منصور ملعون نے جو ہے وہ زہر دیا، اور جو آپ نے زہر کھایا وہ اہل بیت کی محبت میں کھایا، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت بنو امیہ کی تھی اس میں انہوں نے حضرت امام زید کو شہید کیا، جیسے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، کیونکہ یزید خبیث نے شریعت کے خلاف کام کیا، تو امام حسین پاک نے سب کو جمع کیا۔ اسی طرح امام حسین پاک کے بیٹے مریض کربلا امام ذو العابدین کے بیٹے امام زید، انہوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک نے شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کیا ہے، تو آپ نے لشکر تیار کیا، اسی طرح کوفی خبیثوں نے دوبارہ دھوکہ دیا۔ اور امام زید جو ہے نا، رات کا وقت تھا، توجہ کرو یہاں میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، رات کا وقت ہے، صبح جنگ ہونی ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ وقت کا بادشاہ ہے ہشام بن عبد الملک بھیڑیا، 123 ہجری میں مر گیا، اور 122 سال ہی گویا کہ آپ نے شہادت فرمائی،
امام زید رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لشکر سے 3 گنا لشکر جو ہے وہ ہشام بن عبد الملک نے بنایا ہوا. یہ تاریخ اس کی وجہ ہے. آپ کے لشکر کا کمانڈر جس کو بغض تھا حضرت ابو بکر سے، آپ سمجھتے ہیں یہ نام محرابوں پر ایسے لکھے جاتے ہیں؟ یہ ابو بکر عمر عثمان کو لکھے جاتے ہیں، ایسے لکھے جاتے ہیں. امام زید سارے ولی قربان ہو جاتے ہیں، امام زید بچ جاتے ہیں. بیٹے کس کے؟ امام ذو العابدین کے. امام ذو العابدین کس کے بیٹے؟ امام حسین پاک کے. اور حسین پاک کس کے بیٹے؟ ایسے رضا. امام زید کے پاس وہ آیا. اس پر کچھ لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا اس پارٹی میں، کہ میرے کو غصہ نہیں کرنا، میں نام نہیں دے رہا ہوں، گھر کی کتابیں پڑھ لینا، غلط بول رہا ہوں تو لیکن امام اعظم کا یوم ہے، ہمیں اتنی کو اجازت دو کہ سنی اپنی ساری بات سچائی سے بیان کرے. سبحان اللہ. خبر سے لڑائی سے بھوک بھاگ کر کے تو مسجد کی چھت پہ بھی چھلانگ مارے گا، ممبر سے پنکھے پہ بیٹھ جاتے اس سے، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کتاب پڑھ پگڑی پھینک دے تو جماعت کھول لیتے، نہیں پگڑی میرے لیے تو پھر کیا تاریخ مزہ آتا ہے، پگڑی دھو اور پھر تاریخ. سبحان اللہ. انہیں پگڑی پھینک دی، لٹک گیا، اس کو کیا حاصل ہے؟ کوئی سمجھ رہے ہو جی؟ تو سنی پورے نظریے کے ساتھ بنے اور غور کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون شخصیت ہے؟ حضرت امام زید کے پاس ان کی فوج کا کمانڈر آیا، اس نے کہا آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ آپ کو پتا تھا یہ بڑا خبیث سادہ دوست ہے، اس کو اگر میں بات سچ کروں گا تو یہ بھاگ جائے گا اور لشکر کو لے کر بھاگ جائے گا اور دشمن مجھ پر غالب آ جائے گا. لیکن ابو بکر و عمر کی محبت، رسول اللہ کی امانت اتنی ضروری ہے کہ حضرت امام زید نے کہا ہمارے گھر میں ابو بکر سے پیار تھا، سبحان اللہ. ہم اہل بیت کے گھر میں عمر سے پیار تھا. سبحان اللہ. اس نے زمین سے پتھر اٹھا کے امام زید کو مارا. ابھی پاؤں چھپ رہا تھا، جب باپ لڑ رہے تیرے باپ کے لیے اور قرون دولت سے محبت کی بات کر رہا ہے، مجبور بول رہے ہو تم. لشکر بھاگ گیا، 90% وہ بھاگ گئے جنہوں نے ڈرامہ کیا تھا اہل بیت کی محبت کا، بھاگ گئے. حضرت امام زید اکیلے رہ گئے. صبح ہشام مرعون نے آپ کو گرفتار کیا اور آپ کو شہید کیا. اور علماء لکھتے ہیں کہ 7 سال، ایک روایت میں 3 سال آپ کے بدن مبارک کو درخت پہ ٹنگایا گیا اور خون وسیع تازہ تھا، خوشبو آتی تھی. اور سنیو دیکھو ابو بکر کی محبت کتنی ضروری ہے. علی کا بیٹا پھانسی پر چڑھ گیا لیکن صدیق کے ساتھ غداری نہیں. اللہ اکبر. جو علی کی مرتبہ سنی نا مولا کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کی عزت پر پہرا دو، صحابہ کی عزت پر پہرا دو. تو حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. اور پھر بنو عباس کی جب حکومت آئی تو 150 ہجری کے اندر منصور اللہ اس کو ابن کثیر نے لانتی لکھا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن پاک کے بیٹے تھے ابراہیم، ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، ان کو اس منصور خبیث نے دیوار کے اندر چنوایا ہے. تو غیر مقلد علماء کو لکھنا پڑا جتنا ظلم اہل بیت پر ہوا وہ لکھا وہاں پر. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ہر منصب کو چھوڑ کر منصور کے خلاف بات کی اور لوگوں کو کہا اس کے پیچھے اس کی کوئی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں. آپ کو گرفتار کر کے جیل میں لایا گیا. وہ جیل نہیں تو پورا مدرسہ بن گیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ جیل کے اندر ہے، لوگ آ کے مل رہے ہیں. امام محمد کا نام سنا ہے؟ امام اعظم کے شاگرد ہے، کیونکہ جیل میں پڑھا امام اعظم، جیل میں پڑھا. جب انہوں نے دیکھا کہ امام اعظم عشق اہل بیت میں اور عزت صحابہ میں ایک ہمالیہ کی طرح مضبوط ہے، پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی امام اعظم کس خدا کی ملک. آپ اشارہ کرتے تو زنجیر ٹوٹ جاتی، لیکن اللہ والے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے. وہ کہتے مولا اسی میں خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج حسین پاک کا نام ہم تعویذ پر لکھتے ہیں نا تو دشمن بھاگ جاتا ہے. امام حسین صرف یزید کا نام لے کے درخت پر ڈالتے تو یزید کو کینسر ہو جاتا، مر جاتے ہیں. لیکن نہیں کیا تاکہ لوگوں کو بتایا ہر چیز تعویذ نہیں ہوتی ہے، کچھ وفا بھی ہوتا ہے، کچھ برداشت بھی ہوتا ہے، کچھ صبر بھی ہوتا ہے. وفادار وہ کیسا محبوب ہے جو محبوب کے سروے نہ اٹھائے، اللہ اس کو دکھ نہ ملے. اگر دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے محبوب تو تم جس کے عاشق ہو اس کا دشمن جب تمہارے پر چڑھائی کرے نا تو سمجھ جاؤ تم نے عشق صحیح کیا ہے، اور اگر اس کا دشمن بھی تمہیں دانا ڈالے گا سمجھ جاؤ تم منافق ہو. اس لیے کہ محبت وہ ہے کہ جس میں محبوب کا محبوب محب بن جائے اور جو محبوب کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہو جائے. جو صحابی کے خلاف بغض کرے وہ تیرے خلاف دانت چبھائیں گے تو گھبرانا نہیں، سجدہ کرنا کہ علی کی محبت آ گئی.
اس لیے کہ جو صحابی کا دشمن ہے وہ مجھے تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ مجھے تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ محبت ہے. قیامت کے دن ہم تو گناہگار لوگ ہیں، فیصلے وفاداری پر ہوں گے. امام اعظم جیسا بندہ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ رہنا ہوتا تو امام اعظم رہتے. 150 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، امام اعظم کے لیے کھانا لا کر رکھا گیا. افطار کا وقت تھا، لمبا آپ نے روزہ رکھا تھا اور اس کے اندر زہر تھا. سنو مسلمانوں، وفاداری کیا ہوتی ہے؟ یہ کاروبار رہ جائے گا، یہ سب رہ جائے گا. ہم کام کاج کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم رب سے وفا کرنے آئے ہیں. کام کاج کر کے اگر وہ ناراض ہو جائے تو یہ رزق لعنت ہے، اور اگر اس کو راضی کر کے تھوڑا بھی کما لیا نا تو یہی رزق حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے. ایمان رکھنا ہم نے مرنا ہے. امام اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی سٹوری نہیں سنا رہے آپ کو، ہم کوئی ٹارزن کی کہانی نہیں سنا رہے فرضی. ایسے لوگ گزرے ہیں یہاں پر، آپ کو مسجد سے گرفتار کر کے لے جائے. اس میں کوئی توہین نہیں، اللہ کے نام پر جائے. سرکار امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر عمر بن سعد مظلوم نے گھوڑے دوڑائے اور آپ کا بدن پورا مٹی کے اندر دب گیا. تو کیسے حسین پاک کی عزت کم ہو گئی؟ نہیں. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مشکلیں کس پر آتی ہیں؟ فرمایا نبیوں پر. کہا حضور اس کے بعد کس پر آتی ہے؟ کہ جو نبیوں کے راستے پر ہوتی ہے. اگر مجھے اور آپ کو دین کی وجہ سے تکلیف نہیں آئی نا تو غور کرنا کہ ہمیں ایمان آیا نہیں. اللہ یہ تیجے نہیں بخشواتے، تیجا کرنا جائز ہے، 40واں جائز ہے. تیجے 40 نہیں بخشواتے، بخشواتی وفادار. اللہ امام اعظم جیسا بادشاہ جس کا نام لے تو بندے کا دل نکل کر منہ میں آتا. امام اعظم نے وہ زہر کھا لیا اور اس جیل کے پیچھے آپ نے پردہ فرمایا اور انتقال کر گئے. اور وہ علم کا آفتاب اللہ پر 70 سال کی عمر پائی اور حضور کے گھرانے کا ایسا عاشق کہ جو ان کے والد کو گود میں لے کر مولا نے محبت کا اظہار کیا تھا تو انہی کے بیٹے ابو حنیفہ نے زہر کھا کر علی کی اولاد سے وفات کی. آج آپ بغداد معلیٰ کے اندر آرام فرما رہے ہیں. بغداد شریف میں حضرت امام اعظم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے مزار کا مقام اور مرتبہ یہ ہے اللہ اکبر. کہ امام شافعی کہتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے انی لتبرک بقبر ابن حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر شریف پر جاتا اور وہاں جا کر میری جو مشکل ہوتی وہ حل ہو جاتی اور مجھے امام ابو حنیفہ کی قبر شریف سے برکت ملتی. حضرت علامہ شامی نے صاحب دور مختار نے حنفی بزرگوں کے 100 سے زیادہ حوالے لکھے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کے طریقے پر رہے اور ان کی قبریں آج بھی راج کر رہی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں میں ملک شام میں حضرت بلال کی قبر کے پاس سو رہا تھا. مولانا کے بیٹے داتا صاحب گنج بخش فیض عالم وہ آرام ہوتا رہے گا. یہ راتیں بار بار نہیں آتی مل کر پڑھو گنج بخش فیض عالم. اور پتہ تو چلے نا ہو کس کے، چپ رہے گا کیا کرو، پتہ چلا جائے نا کس کا مال ہے. تو میں تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ما کی سالہ پیر کامل کاملہ سید علی بن عثمان الحجوی الحسنی والحسینی کہتے ہیں ملک شام کے دورے پر تھا. کشف المعجوب شریف میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں حضرت بلال کے قدموں میں سو رہا تھا اور آرام کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام میں خانہ کعبہ کے اندر ہوں اور وہ صفا مروہ کے گھر میں جو باب شیبہ ہے وہاں سے حضور ایک بوڑھے شخص کو بچے کی صورت میں گود میں اٹھائے. یعنی ان کی گاڑی صبح ہے اس کو گود میں اٹھایا لیکن اس کا شیر بچے کی طرح ہو گیا اور حضور اپنے گود میں لے کر آ رہے ہیں اور ان کو چومتے ہیں رخسار کو. تو میرے دل میں خیال آیا. داتا صاحب کہتے ہیں یہ کون ہے عزت والا جس کو حرم میں رسول اللہ گود میں اٹھا کر لا رہے ہیں. تو حضور نے فقیر کے دل کی بات کو جان کے فرمایا اے علی علی یہ تیرے مسلک کا امام ابو حنیفہ ہے. آگے دیکھتے ہیں داتا صاحب میں اس تعبیر سے یہ سمجھا جس کو رسول اللہ گود میں اٹھائے اس کے اجتہاد میں خطا کبھی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ. میرے اور آپ کی زندگی کا یہ بڑا سنہرا موقع تھا. سوتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، گیدرنگ کرتے رہتے ہیں. جو میں نے باتیں کی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس جا کر اس پر غور کروں گا
آپ بھی غور کریں، خدا کی قسم محبت سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ ان بزرگوں کی محبت آ جائے نا تو یہی سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ ایمان کی جلا ہے، محبت ہے جو بندے کو بچاتی ہے، یہی کاروبار میں برکت کے لیے، یہی عزت کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موت یاد رکھنے کی توفیق دے۔ مرنا حق ہے، مر کر اٹھنا حق ہے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونا حق ہے، اور ہم کیا لے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم جیسے بیکاروں نے کیا ہے، لیکن یہ نسبت سیر میں واقعہ موجود ہے۔ ایک بزرگ کو اللہ نے بخش دیا، ایک بزرگ کو اللہ نے بولو خبر بڑی اندھیری ہوتی ہے، بتا دوں، یہ ہاتھ بھی تک رکھتا ہے، یہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ سر رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر نام یہ نہیں ہوتا کہ مظفر شاہ صاحب تھے، کہتے جی میت لے آؤ، نام گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میری اور آپ کی حیثیت ہے۔ تو ایک بزرگ جب قبر میں رکھ دیا گیا، سیر میں لکھتے ہیں، ان کو ایک عالم نے جب دیکھا اور کیا ہے، اب ہم تو ایسے یار 10 کو جواب نہیں کرنے پڑتے، وہ خواب کی باتیں میری سامنے مانتے ہیں، تم دیکھو تو غلط ہے، نہیں دیکھو، کیونکہ بخاری میں خود کتابوں کی تعبیر موجود ہے۔ اگر خوابوں میں کچھ نہیں تھا تو نبوت میں 46واں حصہ، ارے سمجھے بڑے خواب جان باتیں نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ کے اتنے خواب دیکھے، صحابہ کے خواب دیکھے، توجہ ہے۔ یہ چھوٹا سا نقطہ میں نے اس لیے دیا تاکہ کوئی کنفیوز نہ کرے تمہیں، اور کر رہے ہو۔ ہمیں لمبی تقریر کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بارڈر کے اندر رہنا جہاں بھیڑیا اندر نہ آ جائے، چوکنا نہیں۔ اس بندے کا جب قبر میں اس کو ڈالا گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، ان کو ایک بندے نے خواب بھی دیکھا، ان کی شادی میں ما یفعل اللہ نے آپ کے ساتھ دل سے سننا یہ بات، ایک لگا کر سننا تقریر ختم کرنا۔ جو بزرگ ہے وہ مستثنا ہے، نوجوان نہ رہا، دیکھو اللہ بخشتا ہے تو پھر کیسے بخشتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا اس کا خاندان کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ اب جب اس سے پوچھا گیا اس بزرگ سے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کہا، یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، بخش دیا، خبر میں بخش دیا۔ یہ جو ہم نے 70 سال نمازیں پڑھی اس لیے کہ بخش دے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، بخش دیا۔ انہوں نے کہا کیا کیا تھا؟ ایک دفعہ امام احمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ذکر ہو رہا تھا، کسی بندے نے میرے سامنے امام احمد کا ذکر کیا تو میں ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جب امام احمد کا نام آیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ اس بندے کی اللہ کی دین کی بڑی قربانی ہے، خدا نے اسی کو پسند کر لیا۔ فرمایا تو نے میرے وفادار بندے کی قدر کی اور میری رحمت تیرے سایہ بن گئی۔ اللہ رب العالمین مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگاروں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔